ایک اور بڑی خبر شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر بھی مکہ دفاعی معاہدے پر خوش ہیں۔ خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی عظیم قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ بولے کہ یہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور ساتھ ہی انتہائی اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مکہ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ وہ بولے کہ اب ممالک زیادہ مؤثر اور بامعنی انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا کوریائی خطہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک موڈ چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شیری ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں بھرپور شرکت کا فیصلہ درست نہیں تھا، اور ساتھ ہی امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے تعلقات ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے بیسکلی نا، اب آپ یہ ان کا ٹویٹ اگر تھوڑا سا جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے وہ دیکھیں پڑھیں، اور یہ جو ویژولز ہیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی معاہدے کے ویژولز ہیں، پاکستان کا کیا زبردست اس میں ایک رول رہا ہے۔ آج پوری دنیا پاکستان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایکسیپٹ کرتی رہی ہے، ظاہر ہے جو پاکستان کا ایک رول آف میڈیشن رہا ہے، اور یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہسٹورک ویژولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مکہ دفاعی معاہدہ has been proven as a historic agreement۔ اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اس میں دو تین چیزیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ ایک تو ویسے تو ٹائم گزر گیا ہے کافی اس ایگریمنٹ کو، بٹ اسٹل چلیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اس اپنے ٹویٹ کے ذریعے اسے پریز کیا ہے کہ یہ ایک بہت زبردست معاہدہ ہے، اور تینوں ممالک کی ایک عظیم قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو معاہدہ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ اب how some other countries see this, that's a different debate however, but still joint defense agreement کو کافی انہوں نے جو ہے وہ پریز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے نا یہ بھی بات کی ہے کہ کم جونگ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ صوبیہ آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈفرینٹ ان کی جو مشقیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں امریکہ بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکٹیولی ان مشقوں میں ساتھ دیتا رہا ہے۔ اب انہوں نے البتہ تھوڑا سا یہ کہا ہے کہ بیک سٹیپ کریں گے ہم، تھوڑا سا بیک سٹیپ ہم بھی کہہ سکتے ہیں obviously، بٹ اٹس جسٹ لائک کہ جی تھوڑا سا اب ایک یہ ہے کہ اس کو ہم جس طرح ایک ملٹریری لینگویج میں ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی مشقیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے ایک جوائنٹ ایک کولیبوریشن ہوتی ہے ٹو پریپیئر یور سیلف، کہ اگر خدا نخواستہ اس طرف کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک آپ کا چینج آف اسٹیٹس بھی نظر آتا ہے کہ اب امریکہ سوچ کیا رہا ہے۔ تو اینی ویز ٹو ڈی کوڈ دا انٹائر دس ٹویٹ فرام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ہم نے مدعو کیا سینئر تذکار فیض رحمان صاحب کو۔ فیض رحمان صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ویسے تو جس ریجن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم آپ کو گڈ مارننگ تو نہیں کہہ سکتے، گڈ ایوننگ ضرور کہہ سکتے ہیں، تھینک یو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ایٹ دس آور۔ فیض صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جسے بہت زیادہ ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں فیض رحمان صاحب کی جانب۔ تو سر کہیے گا، بہت ساری باتیں دو چار انہوں نے کی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے پہلے تو مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کو بہت زیادہ خوشائند قرار دیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ it's always a pleasure to be on your show، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے لفظ استعمال کیا ڈی کوڈ، یہ بالکل ایگزیکٹ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ میں نے غالباً آپ کے ساتھ بھی اور بھی کئی جگہوں پر یہ بات کی ہے۔ ہیلو جی فیض صاحب، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، تو میں نے یہ بات کی پہلے بھی کہ یہ جو مکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ امریکن بلیسنگ کے بغیر، یا کم از کم ان کو انفارمیشن ضرور تھی ٹرمپ صاحب کو کہ ایک ایسا اہم ایگریمنٹ اس ریجن میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے آج ثابت کر دی، اور اس کی پہلی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے ایک قریبی ریپبلکن کانگریس مین ہیں جو ان کی سوچ سے قریب ہیں، جو ولسن ٹیکسس کے، تو انہوں نے بھی ٹیکسس کے تو نہیں، وہ غالباً ساؤتھ کیرولینا کے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ تو یہ ایک بات تو یہ طے ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، دوسری بات جو بہت انہوں نے اہم کی وہ یہ کہ اب وہاں پر کے جو ریجن کے جو ممالک ہیں وہ اپنا دفاع خود کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس معاہدے کی وجہ سے۔
اچھا اب دیکھیے یہ بات بھی بہت کافی دنوں سے کہی جا رہی ہے. اگین میرا بھی یہ خیال رہا ہے اور کہا بھی ہے میں نے کہ جو ایران جنگ ہے وہ بظاہر تو اس کے اہداف بڑے سادہ سے تھے کہ ہم جائیں گے, ریجیم چینج کر دیں گے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور دیں گے اور وہ وہاں پر ہماری ایک فیوریبل حکومت آ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہر فیصلے کے, ہر عمل کے کچھ غیر متوقع نتائج ہوتے ہیں اور آج وہی نتائج اب ٹرمپ صاحب بھگت رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ اس فیصلے کے بعد بری طرح پھنس چکے ہیں. تو اب وہ وہاں کچھ, اور پھر چونکہ ظاہر ڈومیسٹک پریشرز بھی ایسے ہیں, وہ اس وعدے پر اقتدار میں آئے تھے کہ میں کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا. اور نئی جنگیں کیوں شروع نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ امریکی عوام کے اپنی جو مسائل ہیں ان پر پیسہ خرچ کیا جائے, بجائے یہ کہ آپ باہر جا کر ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز دوسرے ممالک خصوصاً اسرائیل اور دوسرے جو ان کے الائز ہیں ان کے دفاع پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا اکنامک ایشو. تو اب ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اب ہم جو ریجن میں جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے آئے ہیں, اب وہاں ریجن میں, وہاں کے خطے میں ایک ایسا خود ایک نیا آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے سیکیورٹی کا کہ امریکہ کی ذمہ داریاں کم ہوں گی, ان کا خرچہ کم ہوگا. لیکن اس کو یہ مت سمجھیے بالکل ایسے یہ فیض صاحب کہ ایک نیا آرکیٹیکچر ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے خطے میں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مسعود صاحب نے بھی. مسعود صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا صبح سویرے, اور ویری گڈ مارننگ آپ کو. اچھا یہ کہیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اور مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے, ان کی جانب سے اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کیونکہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا یقیناً امریکہ آن بورڈ ہوگا اور یقیناً ان کی انڈورسمنٹ اس میں شامل تھی. اور یہ معاہدہ تو یکدم بھی نہیں ہوا, اٹ ٹک سم ایئرس, اور اس میں آلریڈی بات چیت چل رہی تھی. تو میرا خیال میں ابھی یہ دیکھا امریکنس ابھی دے آر لیونگ جو GCC کنٹریز ہے, جو پیٹرو ڈالر کا کنسپٹ تھا, جس طریقے سے ایک سیکیورٹی کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی, تو آہستہ آہستہ دے ول لیو دس ریجن. یکدم تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن اسٹل ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی بھی دے اسٹارٹیڈ شفٹنگ دیئر ایسیٹس فرام GCC کنٹریز ٹو جارڈن. اور دیٹس وائی ہم نے دیکھا کہ جارڈن میں میکسیمم اٹیکس کیوں ہو رہے تھے, وہ جارڈن میں کیونکہ انہوں نے اپنے ایسیٹس وہاں شفٹ کر دیے تھے. F-35 وہاں پہ تھے, بلیک ہاکس وہاں پہ تھے, ان کے ٹروپس وہاں پہ چلے گئے تھے. سو دیٹ واز ون فیکٹر. اور اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کیونکہ جو ون آف دی آپ دیکھیں نا MOU میں ایک پوائنٹ جو ہے کہ وہ ہے کہ امریکن بیسس کا خاتمہ ہے خطے کے اندر سے. سو دیٹ از ون فیکٹر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ریجنل کنٹریز ہے کہ وہ اپنا آپ کو ریجن کو لک آؤٹ کر. یہی ایران نے بھی کہا ہے کہ کوئی باہر سے طاقت نہ ہو بلکہ ریجن کے ممالک مل کے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو دیٹس میرے خیال میں ایک تو یہ فیکٹر ہے. اور سیکنڈ یہ دیکھیں کہ یہ شفٹنگ ہوتے ہوتے یہ اسرائیل پہنچیں گے, اور لائکلی ہے کہ جو سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر جو قطر میں ہے اب فیوچر میں وہ اسرائیل میں ہوگا. اور لائکلی ہے کہ امریکہ میں ایک وہ ابھی جس طرح بجٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز مانگی تھی کہ یہ مرجر کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین دی امریکن ٹروپس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو. سو سینٹ کام کا کمانڈ پھر اسرائیلیز کے پاس چلا جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے جس طریقے سے شروع انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نو ول کنسنٹریٹ آن ویسٹرن ہیمسفیئر, جو جان مینرو کا جو کنسپٹ تھا, جو فلاسفی, اس پہ تو یہ ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو جو بھی اسٹیپس ویسٹ ایشیا میں ہوئے ہیں, جو بھی پاکستان نے جو لیڈ کیا ہے, چاہے دیٹ واز اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ, وہ امریکہ نے اپریشیٹ کیا ہے. اور جو ابھی یہ اسٹریٹجک کلیکٹیو سیکورٹی الائنس ہوا ہے, again it has been well received, appreciated by American as well as آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی کیا ہے, باقی ممالک نے بھی کیا ہے. اینڈ ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ مزید ممالک اس کا حصہ بنتے جائیں گے. اور لائکلی نیکسٹ انٹری جو ہونی ہے ایجپٹ کی ہونے والی. درست بات ہے, سب انڈورس کر رہے ہیں اس معاہدے کو. بے حد شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساتھ حاصل تھا فیض احمد صاحب کا. آپ دونوں حضرات کا, آپ لوگوں کے انالیسس کا بے حد شکریہ.